السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بعض عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، جبکہ ایک صحابی نے اسلام لانے سے قبل اپنی ایک بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ پیارے دوستو، نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت ایک مظلوم مخلوق تھی۔ بعض عرب کے ہاں یہ ظالمانہ رسم تھی کہ لڑکی کو دامادی کے عار اور غربت کے اندیشہ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر یہ رسم بد مٹائی اور عورت کو ایک اونچا مقام عطا فرمایا۔ اگر عورت کی حیثیت بیٹی کی ہے تو باپ کے لیے اس کا ایک مقام، اگر بیوی ہے تو خاوند کے لیے علیحدہ مقام، اگر عورت ماں کی حیثیت رکھتی ہے تو بیٹی کے لیے اس کا ایک علیحدہ مقام اور مرتبہ ہے۔ غرض عورت جو بھی حیثیت رکھتی ہو، ہر حیثیت سے اس کا اسلام میں ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جب آدمی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اگر زندہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو وہ صحرا میں اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے اس بیٹے کو ایک بڑا جبہ پہنا دیتا۔ اگر قتل کرنے کا ارادہ ہوتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتا۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی تو بچی کی ماں سے کہہ دیتا کہ اس بچی کو اچھی طرح خوبصورت کپڑے پہنا کے خوشبو لگاؤ تاکہ میں اس کو اس کے رشتہ داروں کے پاس لے کر جاؤں۔ حالانکہ وہ ظالم اس بچی کے لیے صحرا میں ایک گڑھا کود چکا ہوتا، تو وہ ظالم باپ اس بچی کو اس گڑھے کے پاس لے کے چلا جاتا اور بیٹی کو کہتا کہ اس میں جھانکو، تو جب وہ اس میں جھانکتی تو وہ اس کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا، یہاں تک کہ اس گڑھے کو زمین کے ساتھ برابر کر دیتا۔ تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ دور جاہلیت میں ایک عورت پر جب وضع حمل کا وقت آتا تو وہ ایک گڑھا کودتی اور اس گڑھے کی کنارے بچہ جنتی۔ اگر وہ بچی ہوتی تو اسی گڑھے میں پھینک دیتی اور اس پر مٹی ڈال دیتی، اگر بچہ جنتی تو اسے روک لیتی۔ تفسیر قرطبی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کی جانب سے ایک غلام آزاد کر دے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو اونٹوں والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو ہر ایک کی جانب سے ایک اونٹ کی قربانی کر دے۔ سنن دارمی میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت وزین تابعی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم لوگ جاہلیت والے اور بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، ہم اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور میری ایک بیٹی تھی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی اور اس کا حال یہ تھا کہ جب میں اسی بلاتا تو وہ میرے بلانے سے خوش ہوتی تھی، تو ایک دن میں نے اسی بلایا، وہ میرے پیچھے آئی، میں چلا یہاں تک کہ اپنے قبیلے کے ایک کنویں پر آیا جو زیادہ دور نہیں تھا، پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسی کنویں میں ڈال دیا، اور آخری الفاظ جو اس نے مجھے کہے وہ یہ تھے، اے میرے ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر رونا آ گیا، تو اس صاحب سے مجلس میں بیٹھے ایک دوسرے صاحب نے فرمایا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ اس کہنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، یہ اس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس نے اسے پریشان کیا ہوا ہے۔ پھر دوبارہ اس قصہ سنانے والے صاحب سے کہا کہ اپنا واقعہ مجھے دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے واقعہ دوبارہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنسو آپ کی داڑھی پر بہہ پڑے۔ پھر اس صاحب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل جاہلیت کی تمام برے افعال معاف فرما دیے ہیں، لہٰذا آپ نئے سرے سے اعمال کرو۔
واللہ اعلم بحقیقتها۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔